بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، سنت کے موضوع پر غامدی صاحب کا جو تفصیلی نقطہ نظر لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اس پر لوگوں کے ضمنی توضیحی نوعیت کی تنقیدات، اشکالات، ابہامات وہ رفع کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پوری بحث کو اگر اس دقت نظر کے ساتھ دیکھا جائے جس طریقے سے وہ پیش کی گئی ہے تو اس میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ گزشتہ 3 نشستوں میں ہم نے غامدی صاحب سے استفسارات کیے تھے، اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میں سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا۔ جو تصور سنت آپ نے پیش کیا ہے 23 اعتراضات کی سیریز میں، اس پر لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے غامدی صاحب کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کسی شخص کے مر جانے پر جو تدفین کا عمل ہے وہ کیسے ہوگا، اور بالکل ابتدا میں یہ ذکر آ چکا ہے سیدنا آدم علیہ السلام ہی کی ذریت میں جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے پوچھا ہے کہ تدفین کو آپ نے سنت ابراہیمی میں کیوں شمار کیا، اس کو تو سنت آدم قرار دینا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر وضاحت کیے دیتا ہوں کہ سارا دین پیغمبروں کا دین ہے۔ اسلام کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سرفکندہ ہو جانے کی ہدایت ہے۔ پہلے دن سے یہ ہدایت دے دی گئی، اس کو آپ سب پیغمبروں کا دین کہیے، یہ تب بھی درست ہے۔ اس کو آپ انسانوں کے ابو الآباء آدم کا دین کہیے، تب بھی درست ہے۔ اس کی نسبت آپ سیدنا ابراہیم سے کریں، یہ اس صورت میں بھی درست ہے۔ اس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہیں، یہ اس صورت میں بھی درست ہے۔ تو یہ جو نسبتیں ہیں وہ اپنے اپنے لحاظ سے کی جاتی ہیں، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جزیرہ نماء عرب میں ہوئی ہے، اور جزیرہ نماء عرب میں سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو آباد کیا، اس سے دین کی روایت عرب میں آئی۔ یہ روایت ہے جو آپ کی قوم میں جاری تھی، چنانچہ وہاں یہ دین ابراہیمی، دین حنیفی اور اس طرح کے مختلف ناموں ہی سے بالعموم موسوم کی جاتی رہی ہے۔ چنانچہ آپ اس کو دین ابراہیمی کہہ لیں، آپ اس کو تمام انبیاء کا دین کہہ لیں۔ قرآن نے بھی دونوں طریقے اختیار کیے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ یہ پیغمبر ہے، یہ ان سب پیغمبروں کا دین ہے، ہم نے ہر پیغمبر کو یہی دین دیا تھا، فبہداہم اقتدی۔ تو یہ مختلف اسالیب ہے ایک ہی بات کو بیان کرنے کے، چنانچہ اس میں کوئی چیز ایک دوسرے سے متناقض یا متضاد نہیں ہے۔ اسی اصول پر ہم اسلام کو کہتے ہیں وہ دین محمد ہے، اس لیے کہ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی تجدید و اصلاح کے بعد یہ دعوت آگے جاری ہوئی ہے۔ تو اس کو مختلف نسبتوں سے پکارا جا سکتا ہے، میں اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سے ایک اور سوال ہے کہ آپ کے نزدیک سنت متواتر اور اجماع سے دین اخذ کیا جاتا ہے، جس کو بنیاد بنا کر آپ زکوٰۃ کے دائرے کا تعین کرتے ہیں۔ کیا آپ دور صحابہ سے کوئی ایسی دینی روایت پیش کر سکتے ہیں جو ہر طرح کے اموال تجارت، قیمتی پتھروں، کرائے اور آمدن پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی وہ اطلاقات کرتے ہوں جو آپ کی کتاب میزان میں ہمیں نظر آتا ہے؟ مثلا آپ تو پیداوار کے اوپر بھی زکوٰۃ کرتے ہیں، اور 2.5% بچت کے اوپر ہے، 5، 10، 20%۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو سنت کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ قطعی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے متعین طریقے سے پیغمبر کو دی اور پیغمبر نے متعین انداز میں اجماع و تواتر سے نقل کر دی، تو یہ جو اس میں اضافے آپ نے کیے ہیں ان کے بقول، وہ اضافے کیا صحابہ سے ثابت ہوتے ہیں؟ میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ہمیں جو دین دیا گیا ہے، خواہ وہ قرآن میں بیان ہو یا سنت میں، ہمیشہ اس کی حقیقت دیکھی جاتی ہے۔ یعنی جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا ریشنل کیا ہے۔ اس کو مسلمانوں کا علم اس طرح تعبیر کرتا ہے کہ ہر حکم کی ایک علت ہے اور وہ اسی پر قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ ان الحکم یدور مال اللہ، حکم جب بھی آئے گا اس کا ریشنل، اس کی علت، اس کی حقیقت، اس کے معنی کیا ہے وہ ملحوظ ہوں گے۔ اس کو سامنے رکھ کر زمانے کی تبدیلیوں میں اطلاقات کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ چنانچہ جب ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ زکوٰۃ دینی ہے تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لحاظ سے بتا دیا گیا کہ اس میں کیا کیا صورتیں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ سونے سے زکوٰۃ لی گئی، چاندی سے زکوٰۃ لی گئی، یہی اس زمانے میں مال سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب تجارت کے معاملات دیکھے گئے تو اموال تجارت سے زکوٰۃ لی گئی۔ یہ تو رسالت مآب کے یا خلفائے راشدین کے زمانے ہی میں ہو گیا۔ پیداوار کی زکوٰۃ بھی بیان کر دی گئی، عشر لیا گیا، نصف عشر لیا گیا، اس کو خود حضور نے جاری کر دیا۔
ایسے ہی جو دفینے نکلے ان سے خمس لیا گیا، تو عربی زبان میں 20% کو خمس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کی سب شرحیں معلوم ہو گئیں، اس کے لیے جو ضروری اصول تھے وہ معلوم ہو گئے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ جب سونے اور چاندی سے زکوٰۃ لی گئی تو کیا وہ سونے اور چاندی تک محدود ہے؟ نہیں، اس کے معنی، اس کی حقیقت اور اس کی علت دیکھی جائے گی۔ وہ مال ہے، یعنی جو مال بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ جس صورت میں بھی ہے اس پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے معاشی کے بارے میں دیکھا جائے گا، اسی طریقے سے پیداوار کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ اس زمانے میں بڑی پیداوار زرعی پیداوار تھی، اس سے زکوٰۃ لی گئی، لیکن پیداوار کی زکوٰۃ اور مال کی زکوٰۃ کو آخر کسی اصول پر، کسی ریشنل پر الگ کیا گیا ہے، اس کو سمجھا جائے گا۔ تو میں نے اس کو سمجھ کر یہ بتایا ہے کہ پیداوار کی نئی صورتیں کیا پیدا ہو گئی ہیں، جیسے مال کی نئی صورتیں کیا پیدا ہو گئی، یعنی اب آپ کے پاس مال کرنسی نوٹوں کی صورت میں ہوتا ہے، اس طرح کے کاغذوں پر کیا رسول اللہ نے بھی زکوٰۃ لی؟ وہ تو سونے چاندی بھی لی تھی، تو سونے چاندی پر لی۔ تو تمام چیزوں میں اس کی معنویت کو سامنے رکھ کے اس کا ریشنل متعین کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر نئے پیدا ہونے والے معاملات میں اس حکم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال آپ باقی احکام میں دیکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، وہ سفر کن جانوروں پر کیا؟ اونٹ پر کیا، گھوڑے پر کیا، گدھے پر کیا۔ یہی ظاہر ہے اس زمانے کی سواریاں تھیں۔ اب سواری پر نماز پڑھنے کے بارے میں ہم اصول کو سامنے رکھیں گے کہ وہاں کیا چیز ہے جو باعث مشقت بن جاتی ہے اور آپ نیچے اترے بغیر اوپر ہی بیٹھے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے متعین کر لیا، علت معلوم ہو گئی۔ وہ علت جہاز میں بھی ہے، وہ علت ٹرین میں بھی ہے، یہ نئی صورتیں پیدا ہو گئیں۔ تو دین کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی اس میں جو حکم بھی دیا گیا ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا اس کے معنی، اس کی حقیقت اور اس کی علت یا اس کا ریشنل کیا ہے، وہ کس بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ یہ سب احکام کے لیے ضروری ہے۔ اس ریشنل کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا علم اس کو پھر اس طرح بیان کرتا ہے کہ یہ وجود و عدم میں ہوگا، یعنی اگر وہ چیز پائی جائے گی تو حکم متعلق ہو جائے گا، اگر نہیں پائی جائے گی تو حکم اٹھ جائے گا، اچھا، یا اس میں اس کے لحاظ سے تغیر یا تبدیلی کر دی جائے گی۔ یہ سب احکام کے بارے میں ایسے ہی ہے۔ چنانچہ اصول فقہ میں یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ الاحکام بالعلل، تو اسی اصول کا میں نے اطلاق کیا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک اصول ہے، خود قرآن مجید نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور اس طرح اس امت کے علماء کو یہ بتایا ہے کہ وہ دین کی ریلیونس کو، اس کے تعلق کو آنے والے زمانوں میں اس کے ریشنل کی بنیاد پر قائم رکھیں گے۔ تو یہ ریشنل دریافت کرنا یہی تفقع ہے، اسی کی بنیاد پر سارے اجتہادات کیے جاتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ حکم ایک حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور اس حقیقت کو مماثل صورتحال پر اطلاق کرنا یہ دین کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اچھا، ہم سب کوئی شخص اگر اتنا حرفیت پسند ہے وہ یہ کہے کہ مثال کے طور پہ صحابہ کے دور میں تو جس زرعی پیداوار پہ عشر یا خمس لیا گیا تھا وہ تو مثال کے طور پہ گندم تھی یا مثال کے طور پہ کھجور تھی، میں تو نہیں دوں گا اس لیے کہ میں نے تو انگور کا باغ لگایا ہوا، تو انگور کے باغ پہ تو رسول اللہ نے زکوٰۃ نہیں لی تھی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے میں اختلافات کرنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ ہمارے ہاں بھی آپ اگر سلفی منہاج کے لوگوں کو دیکھیں، ظاہریہ کو دیکھیں، حناف کو دیکھیں، تو بہت سی چیزوں کے سمجھنے میں اختلاف کرتے ہیں۔ معاملات دو طرح کے ہیں۔ اگر انفرادی معاملہ ہے تو ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت میں اللہ کے سامنے جواب دے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، اب نماز کا معاملہ چونکہ 5 وقت کی نماز کا انفرادی ہوتا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں جب نماز پڑھوں گا تو میرا جو نقطہ نظر ہے اس کے مطابق میں نماز کے اعمال، نماز کے اذکار اختیار کر لوں گا، اس میں مجھے حق حاصل ہے۔ اگر کوئی معاملہ ریاست سے متعلق ہے، جیسے کہ دین کے کچھ احکام وہ ہے جن کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے، ان کی حکومت سے ہے، یہ 5 احکام بنیادی طور پر زکوٰۃ ان میں شامل ہے۔ تو اگر کوئی معاملہ اس نوعیت کا ہوگا تو پھر کسی فرد کے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، وہاں پھر مسلمانوں کا نظم اجتماعی فیصلہ کر لے گا۔ وہ جس رائے کو سمجھے گا کہ یہ اختیار کرنی ہے اور اس کے بارے میں مطمئن ہو جائے گا، وہ قانون بن جائے گا۔ اس کی پابندی میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی۔ میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں، اس پر تنقید کا حق بھی رکھتا ہوں، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم صاحب، یہ آپ نے اپنی کتاب میں سنت پر غور و فکر کے جو اصول ہے وہاں بھی لکھا ہے کہ یہ جو سنت ہے یہ لفظ ہی تقاضا کرتا ہے کہ چیزوں کو عملی ہونا چاہیے۔ سوال انہوں نے پوچھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے
بعض چیزوں کے بارے میں سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے لازم آتا ہے کہ سنت کا لفظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی عملی معاملات کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بہت سارے قاعدے ہوں جو اللہ نے اپنے لیے طے کیے ہوئے ہوں، اس کو وہاں ریفر کیا جا رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی کیا نہ ہو، تو عمل ضروری کیوں ہے اس لفظ کے لیے جب یہ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے؟ یہ لفظ تو اپنے لغوی مفہوم کے لحاظ سے تقاضا کرتا ہے، یہ طریقے کے معنی میں ہے، تو طریقہ ہمیشہ عملی ہوتا ہے۔ فکری بھی تو ہوتا ہے ہم سے۔ یعنی فکر میں تو آپ کوئی چیز طے کریں گے نا، اب اس پر عمل کریں گے تو وہ سنت بن جائے۔ اچھا، فکر میں تو وہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، فکر نقطہ نظر ہے، وہاں تو وہی رہے گا۔ لیکن آپ نے اگر کوئی ایسا فکر پیدا کیا ہے جس پر اب عمل کرنا ہے، تو جیسے ہی آپ عمل کریں گے تو اب وہ سنت یا وہ طریقہ یا لاہ عمل یا منہاج یہ صورت اختیار کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہاں بھی ایک عملی معاملہ ہے۔ انہوں نے انسانوں کو پیدا کر کے ابتلاء کے قانون کے تحت انہیں ایک امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ عمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امتحان کے مختلف پہلو سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں ایک قانون بنا کے اس قانون کا لوگوں کو پابند کر دیا ہے، اب ہر آدمی اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو انہی چیزوں کے لیے سنت اللہ، اللہ کی سنت کا لفظ قرآن میں اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس سے ہٹ کر یہ لفظ کسی جگہ اختیار نہیں کیا گیا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سب ایک اور سوال ہے اسی سے متعلق کہ جو سنت کی آپ تعریف کرتے ہیں یا تعارف کراتے ہیں اس پوری چیز کا، سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ دین کی جو عملی پریکٹسز ہیں اللہ کے پیغمبر نے جم غفیر تک پہنچائیں اور انہوں نے آگے اس کو منتقل کر دیا، وہ جو پریکٹسز ہیں وہ تو آپ کے بقول اجماع و تواتر سے پہنچ رہی ہیں اور اس میں اختلاف یا اس میں انحراف پیدا کرنا عقلاً محال ہے۔ پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ چلیں ان ریچولز میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن جو سنت کی خود تعریف ہے یہ اجماع اور تواتر سے کیوں نہیں ثابت ہے؟ اس میں تو بہت اختلاف ہے۔ یعنی رسول اللہ نے اس کا کوئی نام رکھنا پسند نہیں کیا، یہ لفظ استعمال کیا ہے مختلف موقعوں پر، جیسے کہ عام طور پر عربی زبان کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعد میں ہمارے علماء نے اس کے لیے سنت کا لفظ اختیار کر لیا۔ میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، اور خود چونکہ حضور نے بہت سے موقعوں پر بعض عملی چیزوں کے یہ لفظ بولا ہے یا صحابہ نے بولا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اختیار کر لیا جائے گا۔ جتنے الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں یا تو ان کو خود پیغمبر یا اللہ تعالیٰ ایک اصطلاح بنا دیتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ لفظ بولتے ہیں اور بعد کے زبانوں میں ہم علمی ضرورتوں کے تحت ان کو اصطلاح بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بدعت بھی ایسے ہی بولا ہے، چنانچہ عربی زبان میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر نئی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ بعض موقعوں کے اوپر بہت اچھے کاموں کے لیے بولا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ تہجد کی نماز عشاء کے بعد لوگوں نے پڑھنی شروع کی تو سیدنا عمر نے اس پر کہا کہ نعمت البدع، ہے تو نئی چیز لیکن اچھی چیز۔ بعد میں ہم نے اس کو ایک اصطلاحی مفہوم دیا، اس لیے کہ حضور نے بعض نئی چیزوں کے بارے میں متنبہ فرمایا تھا کہ وہ میرے دین میں نہیں آنی چاہیے، اور اگر اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو یہ احداث فی الدین ہوگا، اور یہ بتا دیا تھا کہ یہ ضلالت اور گمراہی ہے، اس سے بچنے کی صحیح کرو۔ تو اصطلاحات یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیں گے یا آپ کے ارشادات سے یا آپ کے استعمالات سے اہل علم بنا لیتے ہیں۔ یہ فرض، واجب، یہ سنت، یہ مستحب، اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ اصطلاحات بھی ایسے ہی بنی ہیں، ہاں سب تو بنائی اسی طریقے سے بنائی جاتی ہیں۔ تو علم کی دنیا میں ایسے ہی اصطلاحات بنتی ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ کون سی اصطلاح مثلا قرآن نے اختیار کر لی، جیسے نماز جیسی عبادت کو قرآن نے صلاۃ کی اصطلاحی تعبیر دے دی، اسی طرح سے روزے جیسی عبادت کو صوم کی اصطلاحی تعبیر دے دی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے پیغمبروں کی بیان کردہ اصطلاحات ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم اٹھاتے ہیں اور کسی چیز میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے ہم ان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں حدیث کا لفظ خود قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جی اچھا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے لیے استعمال ہوا، لیکن بعد میں بعد میں ایک دوسری اصطلاح بن گئی ہے۔ اور اب جب حدیث بولا جاتا ہے تو کبھی اس سے قرآن مراد نہیں لیا جاتا، تو زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لفظ نبی اور رسول کو دیکھ لیجئے، نبی کا لفظ تو اصطلاحی ہی رہا ہے، لیکن رسول کا لفظ قرآن مجید میں اصطلاح کے سوا بھی بولا گیا ہے، جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ اچھا ہم صاحب یہ سوال انہوں نے تائید ہی میں پیش کیا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسیحیت کے اندر بھی بہت سارے ایسے مذہبی ریچول نظر آتے ہیں
جن کی یکسانیت ہے ہماری سنت کی جو فہرست ہے. مثال کے طور پہ جب کسی کو چھینک آتی ہے تو ہمیں جو سنت سے چیز منتقل ہوئی ہے آپ نے اس پر وہ الحمدللہ کہے گا اور آپ نے یرحمک اللہ کہنا ہے. تشمید کی سنت تو یہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں کی ہمیں نظر آتا ہے جیسے ہی آپ کو چھینک آتی ہے تو وہ بلیس یو کہتے ہیں. اس طرح یہود کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ یہود جو ہیں جب کوئی تزکیہ کرتے ہیں کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں تو وہاں پر لازماً تسمیہ بھی کرتے ہیں, خون بھی نکالتے ہیں اور اللہ کا نام بھی لیتے ہیں. تو کیا یہ وہی سنتیں ہیں, سنت ابراہیمی, چونکہ دین ابراہیمی کی روایت میں مسیحی اور یہودی کھڑے ہوئے ہیں, تو کیا یہ ہماری والی ہی سنتیں ہیں جو ان کے یہاں نظر آتی ہیں؟ یعنی ان کی سنتیں جو ہمارے یہاں نظر آتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں, یہ خدا کے پیغمبروں کی قائم کردہ سنتیں ہیں. اس میں عام آداب سے متعلق تینوں چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں. اگر آپ سنت کی فہرست دیکھیں, ایک یہ کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے. ہر قوم اپنے لیے شعار مقرر کرتی ہے ملنے جلنے کے لیے. تو مسلمانوں کے لیے یہ شعار مقرر کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. تو السلام علیکم ایک سنت کے طور پر جاری ہو گیا, وعلیکم السلام. چھینک آئے گی تو ہم اسی طرح الحمدللہ کہتے ہیں, اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم جب کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز پینے کے لیے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو بالعموم دائیں سے اس کو لینے کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی میں نے عرض کر دی ہے کہ کیونکہ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے تو ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے یہاں اس کو سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا ہے. بلکہ حضور نے یہ اسوہ قائم کیا کہ یہ تو ایک لازمی چیز ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے, لیکن باقی معاملات میں بھی دائیں کو ترجیح دینی چاہیے. کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں تو دائیں سے تقسیم کریں, اٹھ کے جا رہے ہیں تو دائیں طرف سے نکلیں. تو یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اسی طرح کے شعار ہیں جو قوموں میں مقرر کر دیے جاتے ہیں. تو بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا صاحب, یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے ابھی کہ ان کی سنتیں تھیں یا بنائی طور پہ انیشیٹ وہاں سے ہوئے, مقدم ہیں, جو ہمارے یہاں بھی آگے ظاہری بات ہے مسیحی اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی اقوام ہیں. یہ بات کہ ان کی اور ہماری یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ ایک ہے, اور ہم نے گزشتہ نشست میں اس میں بات بھی کی تھی کہ جب آپ اس کی نسبت کرتے ہیں کہ دین ابراہیمی کی روایت ہے تو یہ بات خود دعوت کے لیے کتنی بڑی مہمیز اور کتنا کامن گراؤنڈ بن جاتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں سے, ان افراد اقوام سے بات کریں گے تو ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم کسی نئے دین کی دعوت ہی نہیں دے رہے, یہ وہی دین ہے جو دیکھو تمہارے یہاں بھی پوری روایت کے ساتھ رائج اور راج ہے. یہ تو مسیحیوں اور یہودیوں کا معاملہ ہے. اس سے آگے بڑھ کر ہم پوری دنیا کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ایک ہی ہے. وہ آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ہی ہدایت دی جا رہی ہے. تمام پیغمبر اسی ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں. اس لیے آؤ اس کو تلاش کریں, وہ تمہارے ہاں بھی ہوگی. ہندوؤں کو بھی یہ کہتے ہیں, بدھوں کو بھی یہ کہتے ہیں, چینیوں کو بھی یہ کہتے ہیں, ہر ایک کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دو دور ہیں. اس نے پہلے دور میں ہر قوم کی طرف یہ ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچائی تھی. دوسرے دور میں اس نے ابراہیم کے ساتھ اور ابراہیم کی اولاد کے ساتھ خاص کر کے اس کے مراکز قائم کر دیے. یعنی یہ جو حرم ہے جزیرہ نما عرب میں, مسجد حرام جس کو کہتے ہیں, یہ توحید کا مرکز ہے جو عالمی سطح پر اس دعوت کے ابلاغ کے لیے قائم کیا گیا ہے. چنانچہ یہی دعوت ہے, یہی پیغام ہے, ہم سب کا دین ایک ہی ہے. یہ لوگوں نے اس میں فتنے پیدا کر لیے ہیں, تفرقے پیدا کر لیے ہیں, اس میں شرک درایا ہے, اس میں بدعتیں پیدا کر لی ہیں. وہ جس طرح رسول اللہ سے پہلے کے ہاں اسی طرح بعد میں بھی پیدا ہوئی ہیں. ان کی بھی اصلاح کرنی ہے, ان کی بھی اصلاح کرنی ہے, لیکن اللہ کا دین ایک ہی ہے. اس کو دیکھیے قرآن مجید نے خود کیسے بیان کیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں تو کوئی دین کبھی اور رہا ہی نہیں, وہ ہمیشہ سے اسلام ہی ہے. اور پھر فرمایا آخر میں کہ میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اگر کوئی اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا اس سے وہ قیامت میں قبول نہیں ہوگا. تو اللہ کا دین, اس کا نام کسی فرد پر نہیں رکھا گیا, کسی علاقے پر نہیں رکھا گیا, کسی واقعے پر نہیں رکھا گیا. اس کا نام مانوی ہے, حقیقت ہے. اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر, ٹو سبمٹ. آپ نے سبمیشن کر دی, آپ نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا, آپ نے اس کے سامنے اپنا وجود اس کی مرضی پر دے دیا, تو اس کو اسلام کہا جاتا ہے. اس دین کا نام بھی ایسے ہی ہے, وہ اللہ نے رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں کہا گیا کہ تم مسلمان ہو تو اس میں بھی اس کی تاریخ بیان کی گئی. تمہارے باپ ابراہیم نے تمہیں مسلمان کہا تھا, اس وجہ سے تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر چلو. تو یہ نسبتیں حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتی ہیں, ایک ہی دین ہے. اور اس کو اسی طرح بیان کیا, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک, یعنی ہم نے وہی دین تمہیں دیا ہے پیغمبر جو ہم نے اس سے پہلے نوح کو دیا تھا.
ہمیشہ سے ایک ہی دین رہا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب نے حوالہ دیا ہے، خود قرآن مجید نے بتایا ہوا سماکم المسلمین، سیدنا ابراہیم نے یہ نام رکھا، خود اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ مسلم حنیف تھے۔ اچھا ہم سب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی، لیکن میں ایک اور چیز چاہتا ہوں، جو یہ جو پورا تصور سنت ہے، یہ کیسے آج کے دور میں ایک بہت بڑا جو فتنہ ہے الحاد کا، اگر اس تصور سنت کو صحیح انداز سے پیش نہ کیا جائے تو الحاد کے ان سوالات کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ہم سب مذہبی ذہن تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ کام کر کے کہ جی ہمارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کے بیچ میں ایک پوز آ گیا تھا اور دوبارہ سے زیرو سے شروع ہو کے رسول اللہ سے ہم تک پہنچ گیا۔ الحاد اپنے مقدمات میں جو ایک سب سے بڑا مقدمہ رکھتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، تو اس کی جو ہدایت ہے اس میں تعدد کیوں ہے؟ آپ کے ہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہودیوں کی اپنی روایت ہے، مسیحیوں کی اپنی روایت ہے، اگر سب اسی خدا کے ماننے والے ہیں، اسی الہامی روایت پر کھڑے ہیں، تو یہ ہدایت کے اندر تعدد کیوں ہے؟ اس تعدد کو ہم سب جب تک حل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک تو ایک اعتراض کرنے والے کا ذہن مطمئن ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عقل ہی تقاضا کرتی ہے کہ اگر خالق ایک ہے تو اس کی ہدایت کے اندر بھی ایک طرح کی یکسانیت ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کی ایک فطرت بنائی ہے، وہ عقل و فطرت ہے جن کے مشترکات کو تلاش کر کے ہم دنیا کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، 8-9 ارب کے قریب لوگ ہیں، انہوں نے مختلف ملک بنا رکھے ہیں، ان کے درمیان جو تبادلہ احوال ہوتا ہے، جو قوانین بنتے ہیں، جو بین الاقوامی قاعدے مانے جاتے ہیں، جن پر کسی قوم کی آپ مذمت کرتے ہیں، کسی کام کو اچھا قرار دیتے ہیں، کسی کو برا قرار دیتے ہیں، وہ وہی مشترکات ہیں جو پوری انسانیت کے اندر اللہ نے ودیت کیے ہیں۔ تو جب اس نے انسانوں کو اس طریقے سے ہدایت دے کے بھیجا، تو اب جو ہدایت ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے آ کے اس ہدایت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، وہ بھی ایک ہی ہونی چاہیے، وہ ایک ہی ہے۔ البتہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ اس ہدایت کے 2 حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ بنیادی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمانیات ہے، وہ اخلاقیات ہے۔ اس میں تو کبھی کوئی تغیر ہو ہی نہیں سکتا، ماننے کی چیزیں وہی 5 ہیں، ہمیشہ مانی جائیں گی۔ اخلاقیات کے تقاضے انسانوں کے درمیان مشترک ہیں، وہ اس دین میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر جو قانون بنایا جاتا ہے اس میں حالات، زمانے اور افراد کی رعایت رکھی جاتی ہے، اس میں تھوڑا بہت تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے سوا کوئی فرق نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ کو، یہ پوچھتے ہیں کہ وضو کی جو ترتیب آپ قرآن سے اخذ فرماتے ہیں اس میں نہ تو 3 مرتبہ کلی کا ذکر ہے اور نہ ناک میں پانی ڈالنے کا، تو کیا آپ ان اعمال کو بھی سنت کے زمرے میں لیتے ہیں؟ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن سے ترتیب معلوم کی جاتی ہے، نہیں، قرآن مجید سے بہت پہلے لوگ وضو کر رہے تھے۔ وضو کا لفظ عربی زبان کا معروف لفظ ہے، ابھی استعمال ہو گیا، اسی وجہ سے تو استعمال ہوتا ہے، ورنہ وضو کا لفظ کیا کوئی قرآن نے آ کے ایجاد کیا ہے؟ بلکہ قرآن مجید میں تو یہ استعمال ہی نہیں ہوا۔ عربی زبان میں توضع یا وضو یا اس طرح وضو کے پانی کے لیے الگ لفظ، وضو کے لیے الگ لفظ، یہ سب پہلے سے استعمال ہوتے تھے۔ وضو کیا جاتا تھا، یعنی بنی اسماعیل بھی وضو کرتے تھے، مشرکین عرب بھی وضو کرتے تھے، خود حضور نے اس کو جاری کر دیا۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ اگر کسی جگہ پانی نہیں ملتا یا کوئی مریض ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا تو کیا اس کے لیے کوئی رخصت ہے؟ قرآن نے وہ رخصت بیان کی۔ تیمم کی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رخصت کے بارے میں جو چیزیں تھیں وہ ظاہر بات ہے کہ اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہوگی، یا اگر کوئی چیز تھی تو فراموش ہو گئی تھی، اس کو بیان کیا۔ تو قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی کسی اس طرح کی چیز کو بیان کرتا ہے تو حکم کو بھی دہرا دیتا ہے۔ تو اس نے وضو کا وہی حکم جو حضور نے جاری کر دیا تھا اس کو دہرایا ہے۔ اس کو جب دہرایا ہے تو اس کا اہتمام کیا ہے کہ کہیں وضو کی ترتیب کے بارے میں جو ترتیب اللہ کے پیغمبر نے جاری کی ہے اور جو اب بیان کی جا رہی ہے کوئی تناقض نہ پیدا ہو جائے، تو اس میں ترتیب کو پھر اپنی ترتیب سے بھی واضح کیا ہے، اچھا، تاکہ اس میں کوئی ابہام پیدا نہ ہو جائے۔ ٹھیک، یہ بات میں نے کہی ہوگی، یہ کہ میں وضو کی ترتیب وہاں سے اخذ کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ جتنی عبادات ہیں وہ سنت سے اخذ کی جاتی ہیں، ان کا ماخذ ہی سنت ہے، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، اور جب ذکر کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ جب ذکر کرے گا تو دونوں میں تناقض نہیں ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کیا قرآن نے۔ ٹھیک، اور امام صاحب جو کلی کرنے کو 3 دفعہ اور 3 دفعہ آزاد ہونے کی جو پوری چیز، یہ وہی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اہتمام سے کریں۔ ہمیں غسل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، وہاں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اغتسال کا لفظ استعمال کیا ہے،
اسی طرح تطہر کا لفظ استعمال کیا ہے. تو جب کبھی بھی آپ غسل کریں، وضو کریں تو اہتمام سے کریں. اہتمام میرا آپ کا ظاہر ہے کہ اپنا اپنا ذوق ہے. تو یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح وضو کیا. تو یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے. تو میں اس کو اسوہ حسنہ کے ذہن میں رکھوں گا. ٹھیک ہے، بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ہم سب یہ سوال ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اجماع اور تواتر سے سنت عملاً منتقل ہوئی ہے اور افراد کی اتنی بڑی تعداد کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے اور اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا، آپ نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا بستی نظام الدین کی جب مثال آئی کہ وہ عالم وہاں سے نکلیں گے، مسلمانوں کے علم کا جائزہ لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو بطور دینی روایت کے وہ لوگ مان رہے ہیں، آگے منتقل کر رہے ہیں. سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ خود آپ نے سنت کی جب تعین کی، فہرست بنائی، تو اس میں نو مولود کے کان میں اذان دینے کو سنت میں ابتدا میں شمار کیا اور بعد میں تحقیق کی تو نکال دیا. سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے تحقیق کی، معلوم ہو گیا کہ ابتدا میں روایتیں تھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد افراد کی اس کو دین قرار دے رہی ہے تو پھر وہ جو اصول ہے آپ کا وہ تو ٹوٹ جاتا ہے نا، کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتی. نہیں، اتنی بڑی تعداد میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جس کا عقلاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. ٹھیک. تو جھوٹ پر کوئی جمع بھی نہیں ہوا. ایک روایت لوگوں کو ملی، کسی نے جھوٹ نہیں بولا، اس پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. روایت کی آپ تحقیق کرتے ہیں، کبھی وہ ثابت ہوتی ہے، کبھی نہیں ثابت ہوتی. بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں نے روایتوں میں دیکھی ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ مثال دی تھی کہ شب برات کے بارے میں لوگوں میں ایک عمومی رجحان بعض روایات سے پیدا ہو گیا. تو ہر چیز کا ماخذ دیکھا جاتا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. روایتوں کی بنیاد پر بہت سی چیزیں ہیں جن پر سارے ہی لوگ عمل کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی تاریخ کہیں گم نہیں ہوتی. اسی وجہ سے اجماع اور تواتر کو ہمیشہ پوری تاریخ میں دیکھا جاتا ہے. یعنی اس وقت کیا صورتحال ہے، وسط میں کیا صورتحال ہے، صحابہ کیا صورتحال تھی. اگر تینوں جگہ پر وہ یکساں مل جائے تو اب وہ اجماع اور تواتر ہے. اگر درمیان میں کہیں ٹوٹ گیا سلسلہ تو ختم ہو گئی بات. تو اس کا سلسلہ درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے. اور تحقیق کی ضرورت بھی ہم سب اس لیے پیش آئی کہ امت کے اندر جو اس وقت دین کی عملی روایت کی فہرست بن رہی ہے اس میں ماخذ کی حیثیت اجماع اور تواتر کے علاوہ چونکہ خبر واحد کو بھی دے دی گئی ہے، تو اب تحقیق تو کرنی پڑے گی نا کہ کیا چیز خبر واحد سے اخذ کی گئی ہے، کیا اجماع اور تواتر سے. مجھے کئی برس لگے اس میں. ظاہر ہے کہ جب دونوں چیزوں کو آپ ملا دیں گے، اب یہ کمرہ ہے، اس میں ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ اس میں باہر سے لا کر کوئی خس و خاشاک ڈال دیں اور سب چیزیں مل جائیں تو پھر الگ کرنا پڑے گا. یعنی اگر کسی موقع کے اوپر بھوسے کو گندم میں ملا دیا جائے گا تو الگ کریں گے. تو یہی صورتحال وہاں درپیش ہے. یعنی یہ ہمارے ہاں تفریق ہی نہیں کی گئی کہ کون سا حکم قرآن سے شروع ہو رہا ہے، کون سا حکم سنت کا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو روایت میں بیان ہوئی ہیں. میں نے ان کو بالکل الگ الگ کر دیا. یہ بتا دیا یہ دیکھیے یہ احکام ہیں جو قرآن سے شروع ہوتے ہیں، جن کی ابتدا قرآن سے کی گئی ہے. یہ قرآن کے احکام ہمیشہ ایسا ہی کہا جائے گا. اب مثلا یہ بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارے ہاں حجاب کے بارے میں بہت سی روایات ہیں. میں نے بتایا کہ اس کا تعلق قرآن کے فہم سے ہے. اس کے بارے میں بحثیں جاری ہیں. قرآن کے فہم کی بنیاد پر بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایک ہی چیز کو اختیار کر لیں گے، اور وہ فہم صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ فہم غلط بھی ہو سکتا ہے. اجماع ہو جاتا ہے بعض اوقات. وہ اجماع کس بات پہ ہوتا ہے؟ قرآن کے فہم پر ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. سنت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ قرآن سے شروع نہیں ہوتی بلکہ وہ پیغمبر سے شروع ہوتی ہے. صحابہ پورے کے پورے اس پر عمل کرتے ہیں، پھر وہ نسلاً بعد نسلاً آگے منتقل ہوتی ہے. اس کو اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے. نقطہ واضح ہو گیا. اگلا سوال ہم سب آپ کی جانب پیش کروں گا میں کہ یہ پوچھا گیا ہے کہ سنت کے لفظ میں تو چلیں وہ پورا کا پورا پہلو ہے کہ اس کو ہونے ایک عملی طریقہ چاہیے. ملت کے لفظ میں کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے اندر نظریات، عقائد، افکار، منہاج سب کچھ شامل ہو سکتے ہیں؟ ملت اور سنت کے لفظ کا باہمی فرق کیا ہے؟ ملت تو دین کے طریقے پر استعمال ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہیں دین، ایسے ہی آپ ملت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عملی چیزیں ہی ہوں. وہاں توحید بھی ہوگی، عقائد بھی ہوں گے، ایمانیات بھی ہوں گے. گویا جو طریقہ بحیثیت مجموعی کسی پیغمبر نے اختیار کیا وہ اس کی ملت ہے. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. اچھا ہم سب ایک اور سوال ہے کہ آپ جب یہ عام طور پہ فرق کیا جاتا ہے کہ دو طرح سے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچی ہے، ایک وحی کے ذریعے جو قرآن مجید میں ہے اس کو مطلوب کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسری غیر مطلوب. تو آپ کے اصول پہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے جی اجماع اور تواتر سے ہمیں سنت ملتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ وہی غیر مطلوب ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. یعنی قرآن مجید نے ایک حکم دیا. مثال کے طور پر اگر قرآن نے کہا کہ نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یا قرآن نے کہا فبہداہ مقتدی،
تو یہ قرآن کے امتثال امر میں باہر ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے آپ نے اختیار کر لی. یہاں پر تو مطلوب ہے بھئی، تلاوت ہو رہی ہے. قرآن مجید میں آپ تلاوت کر رہے ہیں ان آیات کی جن میں حکم دیا گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، تو مال کہاں پایا جاتا ہے؟ تو باہر پڑا ہوا ہے نا. تو بالکل اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ یہاں بھی ہو جائے گی. تو میرے نزدیک سنت قرآن کا حکم ہے، یعنی وہ قرآن کے امتثال امر میں اختیار کی گئی ہے، اس لیے وہ کوئی باہر کی چیز ہی نہیں. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے. ہم سب آج کی نشست کا یہ آخری سوال آپ کی نسبت پیش کر رہا ہوں میں. یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ دین محض قرآن و سنت یعنی سنت متواترہ میں محصور ہے. فہم دین کی پوری روایت میں آپ کی ایک منفرد حیثیت ہے. آپ کے اپنے اساتذہ قرآن مجید اور سنت متواترہ کے علاوہ حدیث سے مستقل دین اخذ کرنے کے بارے میں کہیں پر ہمیں ممانعت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ مستقل دن وہاں ہے ہی نہیں تو وہ اخذ کیسے کریں گے؟ یعنی جو چیز وہاں پائی نہیں جاتی، اس وقت جو حدیث کا ذخیرہ ہے وہ سب ہمارے سامنے، وہ کتابوں میں مرتب ہو گیا ہے. میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مستقل دین نہیں ہوتا. وہ کوئی حکم تو نکال کے دکھایا جائے. مستقل بذات کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا حکم جس کو میں اپنی عقل سے، اپنے علم سے استنباط نہیں کر سکتا. دیکھیے نا، دو ہی طرح کی چیزیں ہوں گی نا. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو مجھے دی جائیں گی میں ان کو خود اخذ نہیں کر سکتا تھا، وہ مستقل بذات ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر مجھ سے کہا جائے گا تو میں کیسے یہ جانوں گا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس میں اعمال یہ ہیں، اس کے اذکار یہ ہیں؟ یہ تو مجھے اللہ نے بتا دیا، اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا. یہ مستقل بذات حکم ہے. اب وہ چیزیں جو اس سے خود بخود نکلتی ہیں، جو اس کے تقاضے بن جاتی ہیں، جو اس کے لوازم بن جاتی ہیں، جو اس کی ضرورتیں بن جاتی ہیں، جو اس کے نتائج بن جاتی ہیں، جو اس کے اجتہادی اطلاقات بن جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ تفہیم و تبیین. وہ میں خود بھی اخذ کر سکتا ہوں، فقہا کرتے ہیں، اس کو کسی وقت پیغمبر نے بھی بیان فرما دیا. تو یہ چیزیں ہیں جو وہاں موجود ہیں، وہاں کوئی مستقل بذات چیز ہے ہی نہیں. تو میرے اساتذہ کیا، مسلمانوں کا پورا علم کوئی ایک چیز بھی پیش نہیں کر سکتا جو روایت میں بیان ہوئی اور وہ مستقل بذات ہو، وہ ہے ہی نہیں. جب وہ پائی ہی جاتی تو کون کہاں سے نکال کے لایا؟ ٹھیک. اچھا، اب اس میں ایک اور پہلو جو ہے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کا تبصرہ سامنے آ جائے کہ ہمارے ہاں روایت کے اندر مستقل بذات دین کو لے کر آنا یہ شاید اس پس منظر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چونکہ بات بیان ہوئی ہے تو اب اس کے اندر مستقل بذات دین اگر موجود ہے تو اس سے اس کی اہمیت غیر معمولی طور پہ بڑھ جاتی ہے. جبکہ آپ بھی جو بات بیان ہوئی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کے فیصلوں کو نہ ماننے کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ جو اصل دین ہے جو پیغمبر نے پہنچانا تھا اس کی شرح و وضاحت ہے. تو اس سے تو پیغمبر کی جو بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اصل دین میں جو چیز موجود تھی اس کی شرح و وضاحت پیغمبر ہی کر سکتا ہے، ابتدا میں اور کوئی اس درجے میں شرح و وضاحت کرنے سے. اس سے بلکہ ایک اور بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کے بھیجتے ہیں، وہ مستقل بذات احکام ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. پیغمبر دین کا سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے، سب سے پہلا عالم. یہ علم بھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت سے آتا ہے. یعنی میری آپ کی طرح وہ کہیں یہ علم سیکھنے نہیں بیٹھتا، اس علم کا ظہور اسی میں ہوتا ہے. اس میں تفہیم ہے، تبیین ہے، اسوہ حسنہ ہے. کبھی پڑھی ہے حدیث کو؟ میں نے تو حدیث کی یہ خدمت کی ہے کہ 10 روایتیں جن کو لوگوں نے منسوخ کیا ہوا تھا ان کا صحیح مطلب بتا دیا لوگوں کو، اور اس طریقے سے ایک بڑا ذخیرہ روایت کا دوبارہ قابل عمل بنا کے دکھا دیا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. عام طور پر مختلف جگہوں پر ایک فہرست بیان کی جاتی ہے کہ حدیث کے اندر یہ دیکھیے مستقل بذات احکام بیان ہوئے، جیسے عذاب قبر کی بعض روایتیں ہیں، جیسے تقدیر کے بارے میں ہے. عامر صاحب کی ایک سیریز ہے 23 اعتراضات کی، اس میں حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان ہم نے کم و بیش 20 کے قریب وہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ مستقل بذات انڈیپینڈنٹ دین روایت میں بیان ہوا ہے، اس کی اصل نکال کے عامر صاحب نے قرآن و سنت سے ثابت کی ہے کہ وہاں پر یہ حکم موجود تھا. اس کی شرح و وضاحت ہے، اس کی تفہیم و تبیین ہے، اس پر عمل کا نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. سنت کے بارے میں غامدی صاحب کی فکر پر جو اشکالات کیے جاتے ہیں ان کو لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.